ان کو چوپائے جانور قرار دیتے ہیں. اور جب ہم غور و فکر کریں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب قبر یا قبر کیا ہے. ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے بارے میں قرآن میں جو بات واضح کی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم پہلے اموات تھے، پھر تمہیں حیا کیا یعنی زندہ کیا، اس بشری شکل میں لے کر آئے، پھر دوبارہ تم اموات ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ تمہیں حیا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا. اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جب حیا نہیں تھا تو بقول قرآن کے، اللہ کے کلام کے، یہ حالت موت میں تھا. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو، ان ایٹمز کو جس سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے. یعنی ہم حیا ہونے سے پہلے ہم اس وجود سے پہلے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے. اور وہ ذرات کیسے ہمارے اس وجود کا حصہ بنے، ان ذرات نے کیسے یہ شکل اختیار کی، جب ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کے تمام ذرات کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو خام تیل کی شکل میں ڈالتے ہیں. یعنی ہماری موت کی، ہمارے ان ذرات کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خام تیل. وہ اجزاء، وہ عناصر، وہ تمام کے تمام ذرات خام تیل کی شکل میں ڈلتے ہیں. اس کے بعد زمین اسی خام تیل سے نباتات نکالتی ہے. ان نباتات سے پھر جاندار وجود میں آتے ہیں، جن جانداروں سے ہم گوشت، دودھ حاصل کرتے ہیں. زمین جو نباتات اگاتی ہے ہم انہی نباتات کو کھاتے ہیں جن سے ہمارا یہ جسم وجود میں آتا ہے. ناظرین، اب جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری موت اور حیات کے درمیان کچھ عوامل ہیں، کچھ مراحل ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہماری موت جو کہ ہمارا مواد ہے، ہمارا میٹیریل ہے، جس سے ہمارا جسم وجود میں آیا، وہ سفر کرتی ہے، کچھ مراحل سے گزرتی ہے. وہ مراحل کون سے ہیں؟ وہ مراحل یہ ہیں کہ ہمارا یہ جسم بننے سے پہلے ہمارا یہ جسم وہ مواد کہاں تھا، یعنی وہ گوشت کی شکل میں تھا. گوشت کس کا؟ گائے، بکری یا مختلف جانوروں کا. یعنی ہمارا یہ مواد، ہماری یہ موت ہمارے اس جسم کا حصہ بننے سے پہلے مختلف جانوروں، جانداروں کی شکل میں تھی، گوشت کی شکل میں، دودھ کی شکل میں. پھر یہ سبزیوں، پھل فروٹ، گھاس پھوس کی شکل میں تھی. اسی طرح جیسے جیسے پیچھے جائیں تو وہ ذرات کی شکل میں ملتی. ذرات یعنی موت سے لے کر اس حیات کے درمیان، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حالت قبر کہا ہے. جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اندھے قرار دیتے ہیں، دوسرے مقام پر انہیں چوپائے قرار دیتے ہیں، تیسرے مقام پر انہیں اموات اور قبروں میں قرار دیتے ہیں. یعنی انسان اور باقی مخلوقات، باقی جاندار مخلوقات میں جو شے تمیز کرتی ہے وہ یہ ہے غور و فکر کرنا. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ تو حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. کیونکہ انسان کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ غور و فکر کرے اور جانے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اول و آخر کیا ہے. جب انسان کے اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر یہ جسم دوبارہ ان عوامل سے گزرتا ہوا، ان مراحل سے گزرتا ہوا، انہی ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا. یعنی جب اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے، اس کو وفات دی جاتی ہے، تو پھر یہ جسم مختلف مخلوقات، جاندار مخلوقات کا حصہ بنتا ہے. اس جسم کو مختلف کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے اور مخلوقات کی خوراک بنتے ہیں، یعنی ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں. اس طرح چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب دوبارہ انسان اسی حالت میں پلٹ جاتا ہے جس حالت میں وہ پہلے تھا. چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں وہ پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے. تو ان ذرات میں بکھرنے سے لے کر اس جسم کے درمیان، یعنی وفات ہونے کے درمیان جتنے بھی عوامل ہیں، انسان کا جسم جن جن مخلوقات کی
جن جن مخلوقات کے وجود کا حصہ بنے گا وہ حالت قبر کہلاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جو اجسام طیب ہوتے ہیں، طیب اجسام سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوں وہ اوپر چلی جاتی ہے جنتوں میں۔ لیکن اس کے برعکس خبیث جسم سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ اس روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا آسمان؟ پہلا آسمان زمین کا، جو کہ سطح زمین سے 12 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خبیث ہے، کسی انسان کا جسم خبیث ہے، اس سے نکلنے والی روح جب اس کو وفات دی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب واپس پلٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین، جسم کو زندہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جسم زندہ نہیں ہوتا تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے؟ وہ بجلی، وہ الیکٹرک جس نے ہمارے اس وجود کو زندہ کیا، وہ روح، وہ الیکٹرک، وہ بجلی پھر ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے جو وجود، جو مخلوقات، جو جاندار، جو جانور وغیرہ ہمارے اس جسم سے وجود میں آتے ہیں، وہ ہے حالت قبر۔ تو پھر خبیث جسم سے کیا بنے گا؟ خبیث سے خبیث ہی وجود میں آئے گا۔ تو خبیث کون سے جاندار ہیں؟ ہم غور و فکر کریں۔ سانپ، بچھو، اس طرح طرح کے غلیظ اور خبیث جتنے بھی جاندار ہیں، گویا کہ یہ سب کے سب انسان کی حالت قبر ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، اللہ کے فضل سے قبر کے عذاب کے اوپر قرآن سے، آیات کی روشنی میں ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کریں گے، لیکن آئندہ نشستوں میں الگ موضوع کے تحت۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی اس سبزہ خوشحالی دکھانے والی آنکھ کو عذاب قبر سے مشروط کیوں کر دیا؟ اس کے ذکر کے فوراً بعد اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ میں آنے کی دعا کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ آج یہی آنکھ، آج یہی دجال کی آنکھ جو ہمیں سبزہ دکھاتی ہے، جو ہمیں خوشحالی دکھاتی ہے، وہ سبزہ نہیں ہے۔ آج یہی دجال کی آنکھ جو کچھ اللہ نے حرام کیا، جو خبیث ہے، اس کو مزین کر کے دکھاتی ہے، اس کو حلال بنا کر، طیب بنا کر پیش کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے انسان ایسی خبیث خوراک کو اپنے جسم کا، اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اس بات سے غافل کہ جب اس جسم سے روح نکالی جائے گی تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب جسم خبیث خوراک سے، خبیث غذا سے وجود میں آئے گا تو اس جسم سے خبیث مخلوقات وجود میں آئیں گی جو کہ انسان کی حالت قبر ہوگی۔ ان مخلوقات کو جن مصیبتوں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، گویا کہ وہ آپ ہیں۔ ابھی تو اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اس کا شعور انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شعور جو اس جسم میں داخل کیا گیا، جو اس جسم میں ہے، اس کو نکال کر ان مخلوقات میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں خبیث خوراک کو دنیا کے سامنے مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس خوراک کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو، کھانے پر پھونک مت مارو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ جب انسان پھونک مارتا ہے تو انسان کے جسم سے یا انسان کے منہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، آج ہم اسے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نام دیتے ہیں۔ آج اسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا نام دیتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔
انسان جو ہوا خارج کرتا ہے، اگر یہی ہوا دوبارہ انسان کے جسم میں داخل ہوگی تو انسان کا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوگا، اور اگر اس ہوا کی مقدار انسان کے جسم میں ایک حد سے تجاوز کر جائے تو انسان موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو، کھانے پر پھونک مت مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی کے چہرے پر پھونک مارو گے تو اس پھونک میں کاربن کے ایٹمز، کاربن ذرات اس انسان کے سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گے، جو اس کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنیں گے۔ اور اگر تم کھانے پر پھونک مارو گے تو کھانے میں وہ کاربن کے ذرات جذب ہو کر تمہاری خوراک اس کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہوں گے اور جسم کو مفلوج کریں گے، بیماریوں کا شکار کریں گے۔ اور ناظرین، آج دجال کی یہ آنکھ پوری دنیا کو اسی گیس کو اپنے جسموں میں انڈیلنے کی دن رات دعوت دے رہی ہے، اور یہ آنکھ اسی گیس کو مزین کر کے دکھاتی ہے۔ آج اس آنکھ سے نظر آنے والے جو اشتہارات آپ دیکھتے ہیں مختلف مشروبات کے، جن میں کوک، پیپسی، مرنڈا اور اس طرح کے مشروبات شامل ہیں، ان میں جو گیس پائی جاتی ہے وہ بالکل وہی گیس ہے جو انسان خارج کرتا ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معمولی سے معمولی مقدار سے بھی منع کیا، اس سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن آج انسان اس کے برعکس ایک بہت بڑی مقدار میں اسی گیس کو اپنے جسم میں انڈیلتا ہے اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یوں وہ پھر ادویات کھاتا ہے، وہ ادویات جنہیں اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، وہی ادویات پھر مزید اس میں سائیڈ ایفیکٹس یعنی مزید بیماریوں کا شکار کرتے ہیں۔ پھر انسان اسی گن چکر میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان تمام کی تمام اشیاء، ان تمام کی تمام ایجادات، ان تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا رہتا ہے۔ آج یہی دجال کی آنکھ طرح طرح کی خبیث خوراکیں جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایسی مزین کر کے کہ پوری دنیا آج بڑے شوق سے ان خوراکوں، ان اشیاء کو کھادی، ان خوراکوں کو، اس غذا کو اپنے اجسام کا حصہ بناتی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ آج یہی دجال کی آنکھ پوری دنیا کے انسانوں کو ایسے بیج استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جو غیر فطرتی ہیں، جن بیجوں سے اگنے والی فصلیں، پھل، سبزیاں کھانے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح سے مفلوج ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس سرسبز شیشے کی آنکھ کا، جو سبزہ دکھاتی ہے، جو خوشحالی و ہریالی و ترقی دکھاتی ہے، اس کی طرف دعوت دیتی ہے، تو ساتھ ہی مشروط کر دیا قبر کے عذاب کو، ساتھ ہی اللہ سے عذاب قبر میں پناہ میں آنے کی دعا کی۔